ہم غلاموں کی حاضری کے لیے یہ دربار ہے، یہاں کے ٹکڑے کھانے کے لیے ہم آیا کرتے ہیں، تقریریں جمانے کے لیے نہیں۔ حکم ہوتا ہے آقاؤں کا، اور ان کے حکم کی تعمیل پر جب ہم کچھ لب کشائی کرتے ہیں تو پاور ہمارا نہیں ہوتا، ان کا ہی ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، حاضری کی خاص وجہ بھی یہ تھی کہ میں مدتوں دعاؤں میں انتظار کرتا رہا خاندان برکات کے وسیلے سے، اور خاص طور پر اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا یہ وظیفہ پڑھتا رہا اپنے مصائب کے زمانے میں، یا آل محمد خذ بیدی اے سید حمزہ کن مددی۔ اس وظیفے کا اثر تھا کہ مصائب ہلکے لگتے، اور یہ دیری نہ تمنا تھی کہ شکرانے میں ضرور حاضری دیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، انسان اپنی حیثیت اور اپنی وقاعت سے کچھ نہیں حاصل کرتا جب تک اس پر عطائے الہی نہ ہو، فضل ربی نہ ہو۔ برکاتی دولہا کو ہم جس حال میں دیکھتے ہیں، یہ منظر کبھی بھولا نہیں جاتا، آنکھوں سے جاتا نہیں، اور خاص طور پر جب آپ پریشیماں ہوں، پریشان ہوں، اس صورت نور کو اپنے آنکھوں میں لائیں تو دیکھیں آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ میں نے سوچا نہیں تھا ماررہ مطہرہ حاضر ہوں، اور ظاہر سی بات ہے بہت سالوں سے آتے ہیں، ہم چھونے کی بھی ہمت نہیں کر پاتے جب یہ تبرکات پہن کر رسم خرقہ پوشی میں صاحب سجادہ تشریف لاتے ہیں۔ لیکن ایک بات تھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دعاؤں میں اس وقت سے میں نے یہ چیز رکھی جب پہلی مرتبہ سرکار امین ملت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ وہ وقت تھا 4 سال پہلے، ایک کتا حضور کی شان میں بھونک رہا تھا، تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ان کے ناموس کے دفاع میں مجھ فقیر سے کچھ کلمات ادا ہوئے، اس کی بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی، تعریف بھی کی، سب اپنی جگہ پر۔ ان حالات میں میں نے سب سے پہلے حضرت سے رابطہ کیا تھا، اور سرکار امین ملت سے عرض کیا کہ حضور ایسا مسئلہ ہے کہ میں نے اپنے چھوٹی زبان سے کہہ دیا کہ میں دلی آ رہا ہوں مقابلہ کرنے کے لیے، مباہلہ کرنے کے لیے۔ میں اپنے ان الفاظ میں کچھ خطا کار ہوں تو معاف فرمائیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ کے وہ الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے گھر کے لیے نہیں جا رہے، وہ ہمارے نانا کی عزت کی بات، اور یہ نہیں کہا جاؤ دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہا تھا جاؤ میں اپنے تبرکات کے ساتھ تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ آپ خاندان برکات کی اس عطا کو دیکھیں، اس کے بعد سے میں نے یہ محسوس کیا کہ ان تبرکات میں اثر اتنا ہے کہ آج بھی پہننے والا بادشاہ وقت کے طاغوتوں سے ٹکرانے کی طاقت رکھتا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں، میری تقریر کا لہجہ کبھی تھوڑا سخت ہوتا ہے تو لوگ بہت سارے اس کو الگ انداز میں، الگ رویے میں پیش کر دیتے ہیں، مگر میرے عزیزو یہ بہت ذمہ دار ممبر ہے، یہ نوری میاں کا ممبر ہے۔ یہاں سے میں آپ کے سامنے جو چیز عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ، حالات ان خانقاہوں کے سجادگان کے لیے اس طرح کے ہیں کہ میں خود محسوس کرتا ہوں حضرت امان ملت اتنی دعائیں کرتے رہے ہر گھڑی، اور حضور امین ملت سے مجھ فقیر کے لیے ان کی عطائیں اپنی جگہ پر، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے ان کے تمام کام کاج پر کچھ اثر نہ پڑے۔ ظالموں کی نظر اگر ہمارے اوپر ہے تو ہماری وجہ سے کوئی کام کاج میں اثر نہ پڑے، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ
یہ خانقاہ کیا کر رہی ہے، وہ خانقاہ کیا کر رہی ہے، وہ خاموش کیوں ہیں، یہ خاموش کیوں ہیں. زبان سنبھال کر کے بات کیا کرو. ہر ایک کے کام کا انداز الگ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر کوئی مائک میں پکار کر کے کہہ دے. تقریر کا فن جس کے پاس ہے وہ کرے گا، تحریر کا فن جس کے پاس ہے وہ ناموس رسالت کا دفاع کرے گا. ارے مسجد کے ممبر سے ہر امام بھی دفاع ناموس رسالت کرتا ہے. ہر ایک کا میدان الگ ہے. خانقاہوں کی بات جب آئے، آپ کو اندازہ نہیں ان خانقاہوں سے جو کام ہو رہا ہے. میاں ہم جیسے لوگ وقتی طور پر کسی کا جواب دے سکتے ہیں، اور یہ صاحب سجادہ جو جواب دیتے ہیں وہ برسوں تک امت مصطفیٰ کے لیے دفاع بن جاتا. برسوں تک. یہ احسن البرکات کیا ہے؟ ہم جیسے نہیں، ہمارے سے بہت اعلیٰ و ارفع ہزاروں علماء یہاں سے نکلیں گے جو دفاع ناموس رسالت کرتے رہیں گے. علی گڑھ کے البرکات میں یہ سارا چمن کیا ہے؟ دفاع کرنے کا طریقہ دیر پا بھی ہوتا ہے، دانش مندی یہ بھی ہوتی ہے. میں یہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ چھوٹی زبان بڑے بڑے علماء مشائخ سادات کے لیے کھولنے لگ جاتے ہیں. فلاں کیا کر رہے ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ صاحب کیوں نہیں کہتے، وہ پیر صاحب کیوں نہیں بولتے. میاں سب کو ایسا مت سمجھو، سب کے کام الگ ہیں. اگر جنگوں میں خالد بن ولید جاتے تھے تو یہ مت پوچھو کہ عثمان غنی عمر فاروق کیا کر رہے تھے. سب کا منصب الگ ہے. صدیق اکبر کیا کر رہے تھے، خلافت کے امور کی ذمہ داریاں ان کی الگ تھی. اگر تم سب کو تلوار اور تیر سے ہی ناپتے رہ جاؤ گے تو عبداللہ بن مسعود کا کیا کہو گے، ابی بن کعب کے احوال پر کیا کہو گے. سب کے اپنے اپنے مناصب ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ہیں. امت صرف اور صرف زبان سے کہہ لینے والے سے نہیں چلتی. امت کے احکام مختلف ہیں. بہرحال یہ چھوٹی سی باتیں تھی، یہ اعزاز و اکرام کہ مجھے آج یہاں کھڑا کیا گیا ہے. دو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے جاتا ہوں. میں نے آیت کریمہ تمہارے سامنے تلاوت کی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج 2026 کا پہلا دن گزرا ہے. یہ پہلا دن ہے، نیا سال تمہاری زندگی میں دستک دیا ہے. بلکہ یوں سمجھو کہ زندگی کے ایام بہت تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، موت کے قریب ہم آتے جا رہے ہیں. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ قیامت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ کوئی دن ایسا نہیں جب تمہاری زندگی میں آتا ہے تو تمہیں صبح وہ ندا کرتا ہے، بولتا ہے کہ اے بنی آدم، میں ایک نئی مخلوق ہوں، نیا دن ہوں تیری زندگی میں، کچھ کرنا ہو تو کر جا، قیامت کے دن تیرے اعمال کی میں گواہی دوں گا. اور اگر تو نے اس کو ضائع کر دیا، ایسے ہی وقت اس کو برباد کر دیا، تو اس کا بھی کل قیامت کے دن میں اس کی بھی گواہی دوں گا. ہر دن. اور حضور فرماتے ہیں رات بھی آتی ہے تو یہی کہتی ہے. ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے، بہت مختصر وقت بچا ہے. خاص طور پر طلبہ کے لیے بھی میں کہتا ہوں، کچھ تو وہ بچے ہیں جو 6 سال حفظ قرآن میں بیٹھے رہے، پھر شادی کی عمر آ گئی، سب چھوڑ دیا. وقت کو محسوس کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ خسارہ اٹھاتے ہیں. 2 نعمتیں ایسی ہیں. وہ کون سی 2 نعمتیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک وقت کی نعمت اور دوسرے صحت کی نعمت. جس کو اللہ نے صحت عطا کی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، نہیں سمجھتا نوجوان. اور وقت جس کو ملا ہے آج. اور دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ مختصر سنو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شبابک قبل حرمک، تمہاری جوانی کو غنیمت جانو، تمہارا بڑھاپا آنے سے پہلے. پوچھو بہت سارے بوڑھوں کو، ان کے پاس کاش کے علاوہ کچھ نہیں ہے ابھی. کاش. وہ بوڑھے صرف سوچتے رہ جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے بعد جنتی جنت میں چلا جائے تو کسی بھی چیز کا غم اور خوف نہیں ہوتا سوائے ایک کے. بڑی الگ بات لگ رہی ہوگی آپ کو. جنت میں ایک چیز کا احساس بندے کو رہے گا. حدیث میں وہ کون سا؟ اس گھڑی کا، وہ وقت کا جو اس نے ضائع کیا تھا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. جنت میں بھی اس کا اسے افسوس رہے گا جو وقت ضائع کیا ہے.
नौजवानों को आज लग रहा है तुम्हारे हाथों में सोशल मीडिया आया तो 18 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं। और 5 चीजें कौन सी हैं? तुम्हारी जवानी को बुढ़ापा आने से पहले, गिना का कबल फक्रिक, तुम्हें अल्लाह ने तवंगरी दी है, दौलत दी है, तो मोहताज होने से पहले इसको गनीमत जानो। भिखारी बन जाओगे उसके बाद फिर दौलत की सिर्फ आस करते रह जाओगे। और तीसरी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिहत का कबल सकमिक, तुम्हारे बीमार होने से पहले अपनी सेहत को गनीमत जानो। मिलाद मुस्तफ़ा की मुनासिबत से मैं अक्सर कुछ नौजवानों को लेकर कैंसर हॉस्पिटल जाया करता। हर साल का हमारा मामूल था, इसलिए जाते हैं कि ऐसे ऐसे मरीजों को देखने को मिलता है, उसके बाद फिर अपनी सेहत का एहसास होता है। एक ऐसे 40 साला जवान को मैंने देखा, गर्दन में फोड़ी, तकिया पूरा उसका खून से भर जाता था, कैंसर का मरीज था, कई दिनों से पड़ा हुआ है। हम जैसे ही गए, कहा हजरत दुआ कर दीजिए, दुआ कर दी। सारे मरीज तो कहते थे, लेकिन उसने एक चीज जो कही आज भी वो दिल पे लगती है। उसने कहा कि हजरत बात सिर्फ इतनी है कि मैं एक बार उठ करके सजदा करना चाहता हूं, लेकिन गर्दन उठा नहीं सकता, गर्दन उठा नहीं सकता। जैसे ही गर्दन उठाता हूं फोड़े से खून बहना शुरू हो जाता है। और कैंसर ऐसा है कि मौत के करीब ले जा रहा है, और वो रोता है कि मुझे एक सजदा करने की भी अब मोहलत नहीं रह गई। अजीजों, आज तुम्हारे जो सर सलामत हैं, तुम गफलत में जिंदगी गुजार रहे हो। एक सजदा जो तुम भारी समझते हो, और दर दर की भीख मांगने से तुम्हें ये सजदा नजात देता है। आप इस चीज को गनीमत जानो, वक्त को जाया ना करो। नौजवानों, मोबाइल तुम्हारे हाथ में आया है तो क्या, किस चीज के लिए? पबजी के लिए, रात भर इंटरनेट चलाने के लिए। और मैं तो समझता हूं क़यामत के दिन कुछ लोग जो सवाल किए जाएंगे, तूने दीन नहीं सीखा, तो पहले वाले हो सकता है उज्र कर देते, हमारे पास कोई आलिम ही नहीं था, तुम क्या उज्र करोगे? अब तो तुम्हारे हाथ में सारा जरिया मौजूद है, तुम सारी चीजें इस इंटरनेट से सीख सकते थे, लेकिन नहीं, इल्म नहीं हासिल किया, दीन नहीं हासिल किया, बल्कि इस जरिए को सिर्फ और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया और वक्त को बर्बाद किया। चौथी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी फुर्सत के वक्त को गनीमत जानो, मशगूल होने से पहले। वो जवान जो अभी शादी नहीं किए हैं, वो कितने आज़ाद हैं उन्हें पता है। कब पता चलेगा? जब बीवी हो जाए, बच्चे हो जाए, राशन लाना पड़ जाए, नौकरी, सारे जब काम आ जाए, तब पता चलेगा कि पहले तो बहुत अच्छा था। जो तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने फरागत अता की है, ये मशगूलियत आने से पहले, ये 4 चीजें तो हो गई। सबसे बड़ी चीज मेरे आका फरमाते हैं, ये तो 4 चीजें हो गई। जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले, सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले, दौलत को गनीमत जानो मोहताजी से पहले, अपनी फुर्सत को गनीमत जानो मशगूल होने से पहले। लेकिन ये सब में अगर तुमने नहीं भी किया, हुजूर फरमाते हैं इग़्तनिम हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को गनीमत जान मरने से पहले। मरने से पहले जो कुछ भी बाकी है तुम्हारे पास, यह वक्त निकल जाएगा, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। इमाम अबू यूसुफ, इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। 18 साल के करीब आपने उनकी मुलाजमत ऐसी की, मैं पढ़ करके हैरत में रह गया। एक दिन काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे का इंतकाल हुआ, और अपने खादिमों से कह दिया, बेटे का जनाजा सब तैयार करो, और कफन, सारे दफन, सारे इंतजाम वसीयत करके घर से निकल गए, और इमाम आजम अबू हनीफा के दरसगाह में बैठे रह गए। कहा कि इतनी देर में वहां पर मशगूल रहता तो इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में बैठने का वक्त मुझसे चला जाता। उन्होंने उन अजीम औकात को भी, अरे वहां तो जायज था अपने बच्चे के दफन के लिए। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर क़यामत आ गई और तुम्हारे पास इतना सा वक्त है कि एक खजूर का बीज बो सकते हो, हुजूर फरमाते वो भी कर जाओ, खाली ना रहो, इतनी देर अगर तुम्हारे पास मौजूद है। और नौजवानों ने आज क्या बना रखा है कि अभी तो सेटल नहीं हुआ, अभी तो स्टैंड नहीं हुआ, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, लोगों पर बोझ बना है, माँ बाप पर बोझ बना हुआ है। आज
میں محسوس کر رہا ہوں ہندوستان بھر کے جس علاقے میں جاتا ہوں سب سے پہلے مجھ سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کے بچے نشہ خور ہو چکے ہیں، نشہ بکتا یہاں ہے، نشہ آتا یہاں ہے، بچے نشہ کرتے ہیں۔ کتنی مائیں روتی ہیں، جیلوں میں ہم نے دیکھا ہے دروازے پر 4-4 گھنٹے مائیں بیٹھ کر چلی جاتی تھی کیونکہ ان کے بچے ڈرگز کی وجہ سے جیل میں بند ہیں، اور جبکہ اتنی سخت ترین سزائیں۔ کون تمہیں یہ نشے میں مبتلا کر رہا ہے؟ کون؟ تمہیں اپنی جوانی کا احساس نہیں، تمہیں اپنی جوانی کی قدر نہیں۔ ہاں نشہ کرنا ہی تھا تو یہ چرس گانجے دھتورے کا کیوں کیا؟ کاش عشق محمدی کا نشہ کر لیتے، دنیا تمہاری عاشق ہو جاتی۔ وہ ایک نشہ ایسا ہے جس کے سر پر چڑھ کر بولتا ہے تو پھر پوری دنیا میں آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کون سا نشہ تھا؟ وہ عشق محمدی کا نشہ تھا۔ اے نوجوانوں، وہ نشہ تو اٹھاؤ جس کو، اور وہ شراب پیو جس کو شراب محبت کہتے ہیں، ایسی شراب کہ جس کے بعد پھر دوسرے کا احساس بھی نہ ہو۔ اور اقبال اسی کو کہتا ہے کہ جو محمد عربی کی محبت کے نشے میں مبتلا ہو گئے ان کا حال یہ ہوتا ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اس نوجوان کو جو عشق محمدی میں مبتلا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، ایک بات اخیر میں جملوں کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں، زندگی اللہ نے دی ہے، جوانی اگر دی ہے ایک ہی بار آتی ہے، دل اللہ نے دیا ایک ہی دیا ہے، اس میں جو دھڑکن ہے ایک بار گزر کر چلی جائے تو واپس نہیں آتی، اس لیے اپنی دھڑکنوں کو سپرد کرو اس بارگاہ میں جس کو اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، گھر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا لو، یہی دین ہے، اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکا زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ اے نوجوانوں، ایک جوان ایسا ملتا ہے تاریخ میں، عبداللہ بن حذافہ سہمی، عیسائیوں کے ایک بڑے بادشاہ نے قید کر لیا، اور نوجوان، آخری باتیں ہیں، میں نے دیکھا ہے کبھی کبھار آزمائش تلوار، چاقو، بھالے اور سختیوں کی یہ آسان ہوتی ہے، سہ لیں گے لوگ۔ اگر تم سے کوئی کہے دین چھوڑ دو، ماروں گا، چاقو ماروں گا، تلوار ماروں گا، ہو سکتا ہے تمہارے اندر پراؤڈ فیل ہو، میں اپنے دین پر مر جاؤں گا لیکن ہٹوں گا نہیں، ہو سکتا ہے تمہارے اندر یہ احساسات آئیں، ہمیں بھی ہوتا ہے۔ سختیوں سے اگر کوئی بدلنا چاہے تو ہم نہیں بدلیں گے، لیکن میرے عزیزو اس سے ڈینجر امتحان ہے، کبھی کوئی دولت اور حسن دے کر کے خرید لے، اچھے اچھے تقوی والوں کا تقوی بھسم ہو جاتا ہے، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس امتحان میں بہت سارے فیل ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا صرف تمہیں تلوار، نیزے، بھالے کی بدولت دین نہیں بدل رہی، آج تمہیں حسن اور دولت کی بدولت بہت سارے لوگ کب کے نکل گئے ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ عبداللہ بن حذافہ کو ایک بادشاہ نے قید کیا اور اس کے بعد اس کی تعریف کیا، کہا ایسا ایک نوجوان مجھے چاہیے، اگر یہ میرے اندر آتا ہے میرے دین میں، آدھی سلطنت میں دے دوں گا اس کو، آدھی سلطنت۔ عبداللہ بن حذافہ رسول اللہ کے جوان ہیں، جو ایک بار بک جاتا ہے اس بازار میں دوبارہ کبھی نہیں بکتا۔ اگر دنیا آج تمہاری بولی لگا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پورے بکے نہیں ہو، ایک بار بک جاؤ، تمہارے چہرے سے لے کر نیچے تک آثار ایسے نظر آئیں، کوئی دوسرا بولی لگانے سے بھی ڈرے، دیکھ کر کے ہی سمجھ جائے یہ بازار مصطفیٰ کا غلام ہے۔ عبداللہ بن حذافہ کو جب یہ پیشکش کی گئی آدھی سلطنت دے دوں گا، عبداللہ بن حذافہ مسکرائے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرا دین اتنا سستا نہیں۔ بادشاہ نے کہا اس سے بھی زیادہ دے دوں گا، تو میرے دین میں آ جا۔ عبداللہ بن حذافہ کا جواب ہر نوجوان سن لے، جوانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے بادشاہ تو پوری سلطنت دے دے، اس کے بعد ایک اور سلطنت، اس کے بعد ایک اور سلطنت دے، 3 بڑی سلطنتیں تو مجھے دے دے، اس کے باوجود اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی تو کہے میں میرے مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کر سکتا، میں غداری نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو اپنا وقت برباد کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نبی سے وفا کر رہے ہیں، اپنے نبی سے محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں۔ صرف نعروں میں نہیں ہوتی محبت۔ میرے آقا سے ایک صحابی نے کہا تھا واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قسم خدا کی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا تھا جواب میں؟ انظر ماذا تقول،
سوچ لے کیا بول رہا ہے. یہاں کہتے ہیں نا ہم لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. حضور نے فرمایا تھا صحابی کو انظر ماذا تقول، انہوں نے دوبارہ کہا واللہ انی لاحبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی اے اللہ کے رسول میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں. حضور نے پھر فرمایا انظر ماذا تقول 3 بار. جب انہوں نے تینوں بار یہ کہا آقا میں سچ کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تب میرے آقا نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو انتظار کر، مصیبتیں ایسے آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی بہہ کر جلدی آتا ہے، اتنی جلدی آ جائیں گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں عشق رسول حلوہ پراٹھا کھانے کا نام ہے. عشق رسول محبت مصطفیٰ کہیں بیٹھ کر کے آسانی سے نعرہ لگانے کا نام ہے. میں ابھی اگر کسی سے کہوں اپنے نبی پاک کے قدموں پر جان دینے کو تیار ہو تو ہر کوئی ہاتھ اٹھائے گا، ہر کوئی کہے گا میاں جان دینا گردن دینا بات کی بات. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اس نبی کے لیے اپنی گردن دے سکتے ہو تو اپنی زندگی سے کچھ برائیاں میرے نبی کے نام پر کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا آج سے یہ عہد کرتے ہو کہ گانے نہیں سنوں گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو گانے سنتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، وہ زنا کی طرف لے جاتے ہیں گانے. آج عرس نوری میں یہ عہد کر کے جاؤ میرے نبی سے میں وفا کرتا ہوں اور حضور سے وفا کرتے ہوئے یہ عہد کرتا ہوں جو میرے نبی کو پسند نہیں وہ میں نہیں کروں گا. یہ عہد کرتے ہو. اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت. نشہ کرتا ہے اگر کوئی کسی بھی قسم کا توبہ کر کے اٹھے. میرے عزیزو جس نے اپنے جان کو اپنے ہاتھوں برباد کیا اس نے خود اپنے آپ کو نہیں، اپنے خاندان کو ہی نہیں، ماں کو نہیں تڑپایا، صرف باپ کو نہیں تڑپایا، صرف اپنے بھائیوں کو نہیں، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت پہنچایا. جب کبھی کسی امتی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو میرے آقا کو اس کے درد کا احساس ہوتا. تم تو پورے برباد کر جاؤ گے اور سوچتے ہو کہ حضور کو کچھ نہیں ہوگا. ہر ہفتے فرشتے ہمارے اعمال کی خبر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بہت میں دل دکھ کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں جو حالات دیکھ کر کیا ہے مسلمان کو اس جگہ پر نہیں ہونا چاہیے. ارے میاں میری بات الگ ہے، میں کسی اور جرم میں گیا لیکن دوسروں کو دیکھتا ہوں، تم کو اس جرم میں نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ نبی پاک کا نام اور ان کی نسبت تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اتنا خیال رکھ لو میرے عزیزو. پھر اخیر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہہ کر کے جاتا ہوں. سارا ڈپریشن، سارا ٹینشن، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. ایک عمل کر لو. وہ عمل کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا آدھا جملہ کہتا ہوں، پورا جملہ ہر سنی کرتا ہے. ہماری زندگی کا اصل مقصد وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو، یہ سارے سنیوں کو معلوم ہے. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو وقت کی بات کہہ رہا تھا. آخر میں یہ لمحہ ناشکری کا نہ ہو جائے. وقت آج کس کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا جہانگیر کا وقت تھا، اکبر کا وقت تھا، بابر کا تھا. وہ تھا. ابو الحسین احمد نوری کا وقت آج بھی ہے. شاہ برکات کا وقت آج بھی ہے. جتنے یہاں پر آرام کر رہے ہیں ان کا وقت ہے. کبھی فارسی میں شعر سنا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. فارسی میں است کہتے ہیں اور بود کہتے ہیں تھا. شعر میں نہیں کہا گیا شاہ بود حسین، بادشاہ تھا حسین، نہیں، بادشاہ ہے حسین. ہر وقت ان کا ہوتا ہے جو روح وقت کو تھام لیتا ہے. روح وقت کون ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو ان کو تھام لیا. ہر سال اس کا ہے، ہر مہینہ اس کا ہے، ہر دن اس کا ہے. ارے 100 سال گزر گئے، اعلیٰ حضرت ابھی پرانے نہیں ہوئے. ہمارے مجمع میں جوان ہے، ابھی عشق محبت، عشق محبت. بس اتنا کہہ دو اعلیٰ حضرت آ جاتے ہیں. کیوں؟ جو وقت کی روح کو پکڑ لیتا ہے اس کا وقت کبھی پرانا نہیں ہوتا.
اس لیے اپنے وقت کو برباد نہ کرو، روح وقت کو پکڑ لو۔ ہر آنے والا زمانہ تمہارا ہے، 25 بھی تمہارا، 2026 بھی تمہارا، 2027 بھی تمہارا۔ اللہ جب تک حیات دے تب تک تو ہے ہی، قیامت آنے تک تمہاری قبر میں جانے کے بعد بھی وقت تمہارا ہی ہے، وقت تمہارا ہی ہے۔ اس لیے کہ روح وقت کو جو تھام لیا اس کا وقت کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آخر میں عرض ہے مولا کی بارگاہ میں، اے رب العالمین، اے کائنات کے پروردگار، جتنے عرص نوری میں آئے ہیں مولا، نوری میاں کو جس طرح تو نے ہر زمانے کا بادشاہ رکھا ہے، ہمیں ہر زمانے کا غلام بنا کر کے رکھ۔ لبیک یا رسول اللہ۔